الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا، اکائی یکتائی تنہائی کبریائی اللہ رب کائنات کی ذات اقدس مقدس کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں دنیا کے اندر بلند سے بلند، تمام مخلوقات سے بلند مقام اللہ رب العزت نے عنایت فرمایا ہے،
اور رب کائنات نے صرف ایک ہی مقصد کا مطالبہ ہم سے کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں بنایا جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت ہی کے لیے بنایا ہے۔ رب ربن گرن بے شمار، بے حد و حساب، لا تعداد، درود و سلام ہوں ہمارے آقا و مولا، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے مقتدی و پیشوا، ہمارے امام، ہمارے نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، والی بطحا، منبع رشد و ہدا، سرچشمہ صبر و رضا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی ذات مقدس کے لیے رحمت اور برکات کی لاکھوں دعائیں ہوں آپ کے صحابہ کے لیے، امت کے واعظین کے لیے، محدثین کے لیے، ائمہ دین کے لیے، کہ جن کے ذریعے، جن کی محنتوں سے، جن کی کاوشوں اور جن کی کوششوں سے یہ دین اسلام صحیح اور مکمل حالت کے اندر ہم تک پہنچا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کے دسمبر کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کو چند ایک باتیں قرآن مجید کلام اللہ کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب کائنات نے اس قرآن کو کس لیے نازل کیا ہے اور اس کے فوائد و ثمرات کیا ہے، اس کی برکات کیا ہے، اس کی نعمتیں کیا ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر عائد کی ہے، جو ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق احکامات کا نزول کیا ہے، ہماری اس کے بارے میں کیا ذمہ داریاں ہیں۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، پوری دنیا اللہ کی عدالت میں کھڑی ہوگی اور اللہ کے رسول بھی، اللہ کے پیغمبر بھی اللہ کی عدالت کے اندر کھڑے ہوں گے، اور سب کے سب یہی کہہ رہے ہوں گے، اور سب کے سب یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ربی نفسی ربی نفسی، اے اللہ مجھے میرے بارے میں بچا لے، باقی پوری دنیا کی کائنات ساری اگر جہنم میں جاتی ہے تو چلی جائے، مجھے بچا لے۔ حتیٰ کہ انبیاء بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ مجھے بچا لے، اور ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آشنا کے اندر، اسی لمحے کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک شکایت لگائیں گے ہماری، اور فرمائیں گے وہ شکایت، جس شکایت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آج سے 1400 سال پہلے اس شکایت کا اللہ نے نزول کر دیا ہے قرآن کے اندر۔ وہ شکایت کیا ہوگی؟ وقال الرسول، رسول کہے گا، یہاں پہ رسول نہیں ہے، صرف رسول سے مراد ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی اللہ کی عدالت کے اندر قیامت کے دن میدان محشر ہوگا، پوری دنیا کھڑی ہوگی، ہمارے نبی ہماری جہاں پہ سفارش کریں گے، جہاں پہ ہمیں ہمارے نبی جنت میں لے کے جائیں گے، جہاں پہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کر کے رب کو منائیں گے، وہیں پہ ہمارے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شکایت پہ لگائیں گے۔ ہم نے اس شکایت سے بچنا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی شکایت ہمارے خلاف نہ ہو جائے۔ اللہ نے اس شکایت کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، وقال الرسول، اور رسول کہے گا، یا ربی، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے بنانے والے اللہ، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا،
اے اللہ میری اس قوم نے، میری اس امت نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کی تلاوتیں چھوڑ دی تھی، اس کو پڑھنا گوارا نہیں تھا کیا۔ یہ ہماری شکایت لگے گی، جہاں پہ ہماری سفارش ہوگی وہاں پہ ہماری شکایت بھی لگتی ہے۔ سفارش تو ہماری ان چیزوں کی ہوگی کہ ہم امت محمدیہ ہیں، لیکن ایک حدیث کے الفاظ ہیں، موقوف حدیث ہے مسند احمد کے اندر، کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو دجانہ صحابی کا نام ہے جس کو بیان فرما رہے ہیں، اے ابو دجانہ یاد رکھ لیں میں قیامت کے دن ہر بندے کی سفارش کر دوں گا۔ اسی قرآن کی آیت کی تفسیر کے اندر لکھی گئی ہے یہ حدیث کہ میں ہر بندے کی قیامت کے دن سفارش کر دوں گا، لیکن ابو دجانہ یاد رکھنا جو بندہ تارک قرآن ہوگا، قرآن کو اپنی پس پشت ڈالنے والا ہوگا، قرآن کا خیال نہیں کرنے والا ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی سفارش نہیں کروں گا۔ آج ہمیں اس کے اوپر ایک لمحہ بھر ٹھہر کر رک کر سوچنا چاہیے، چلے ہم تو لا علمی کے اندر قرآن نہیں پڑھے، کیا ہم یہی توجہ اپنے بچوں کے اوپر دے رہے ہیں؟ کیا یہی قرآن کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں؟ نہیں سکھا رہے۔ جو حق تھا سکھانے کا وہ ہم نہیں سکھا رہے۔ ہم نے آج زیادہ تعلیم، زیادہ فوکس، زیادہ رجحان ہماری تعلیم کا دنیاوی تعلیم کے اوپر ہے۔ کوئی انکار نہیں ہونا چاہیے دیندار لوگوں کا، جب دنیاوی تعلیم کے اوپر آئیں گے تو ظاہر ہے اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلام کے کام کریں گے، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر دینی تعلیم اگر ختم ہو رہی ہے، قرآن کی تعلیم چھوٹ رہی ہے، تو ہماری دنیاوی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ دینی تعلیم ہم بچے کو دلوا رہے ہیں، اس وجہ سے ہماری بچے کا جو مستقبل ہے دنیاوی تعلیم کے حوالے سے، سکول کی تعلیم کے حوالے سے وہ خراب ہو رہا ہے دینی تعلیم کی وجہ سے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنے بچے کا مستقبل بنائیں، آپ دنیاوی تعلیم کو چھڑوا دیں لیکن دینی تعلیم سے کبھی اپنے بچے کو نہیں چھڑوانا۔ ہماری تربیت یہ ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا ہے کہ سکول کا وقت ہے یا ٹائم ٹیبل ایک خاص ہوتا ہے یا ٹیوشن کا وقت ہے، اس وقت ہم دینی تعلیم نہیں دلوا سکتے، اس وقت ہم دین کا علم لوگوں کو نہیں، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو نہیں سکھا سکتے۔ تم دنیا کا علم سکھا سکتے ہو، صرف دین کا علم تم اسی وقت میں نہیں سکھا سکتے۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی نادانی بھی ہے، ہماری ایک بہت بڑی کمزوری بھی ہے، لا علمی بھی ہے۔ ہمیں علم کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں قرآن کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے والدین قرآن کو نہیں سیکھے، اگر کسی کے والدین قرآن کو نہیں سیکھے لیکن ان والدین نے اپنی اولاد کے اندر قرآن کو منتقل کر دیا ہے، اپنی اولاد کو قرآن والے بنا دیا ہے، صاحب قرآن بنا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس وقت اس کا بچہ قرآن مجید کا حافظ بن جاتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن پوری دنیا کے سامنے اس کے بچے کو بلا کے اور اس کے والدین کو بلا کے، صرف اس بچے کی وجہ سے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے اللہ رب العزت اس کو تاج پہنائے گا، اللہ رب العزت اسے تاج پہنائے گا۔ کس وجہ سے؟ اس نے اپنے بچے کا مستقبل دینی کیا تھا، دنیاوی نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم سکھلائی تھی، دنیاوی نہیں تھی سکھلائی۔ یہ ہے قرآن کے ساتھ لگاؤ، یہ ہے قرآن کے ساتھ محبت کرنا۔ اگر ہم قرآن نہیں پڑھے، بالفرض وقت نہیں ملا، ہمارے والدین نے ہمیں نہیں پڑھایا، تو آج سے کوشش کر دیں کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کریں۔ ہمارے لیے یہاں پہ تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اگر یہاں پہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کلاس ہوتی ہے، صبح بھی ہوتی ہے اور شام کو بھی عشاء کے بعد ترجمے کی کلاس ہوتی ہے، جو ہمارے پاس بہت احسن قرآن مجید کے سیکھنے کا موقع ہے۔ اگر ہم اللہ کی عدالت کے اندر قیامت کے دن جائیں گے،
اگر ہم بوڑھے بھی ہو چکے ہیں، یہ مت سوچنا کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ اللہ رب العزت تمہارے یہ بہانے اور تمہارے یہ ہیلے تمہارے منہ پہ دے مارے گا کہ غلام مسجد میں تم جاتے تھے، جمعہ کے لیے جاتے تھے، قرآن مجید کی کلاس ہوا کرتی تھی، آپ نے قرآن کیوں نہیں سیکھا؟ یہ آپ کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کے کھڑا ہو جائے گا کہ آپ نے قرآن مجید کی تعلیم کو کیوں نہیں سیکھا؟ آپ کے پاس موقع بھی تھا، آپ کے پاس وقت بھی تھا، آپ سیکھنا بھی چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے نہیں سیکھا۔ یہ مت سوچنا قرآن کے علاوہ ہماری نجات مل جائے گی، میسر آ جائے گی۔ قرآن کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے، قرآن کے بغیر کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کو جو بندہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتا ہے یا سن لیتا ہے ایک مرتبہ، اللہ کی قسم وہ راہ راست کے اوپر آ جاتا ہے۔ قرآن سے سچی کتاب دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، قرآن مجید سے سچی کتاب اور قرآن مجید سے سچی وحی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ حدیث رسول بھی اللہ رب العزت کی وحی ہے، لیکن بعض لوگ حدیث کے اوپر تو اعتراض کر جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی کافر بھی، مسلمان تو مسلمان رہے، کافر بھی استفادہ قرآن سے کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی کافر بھی قرآن کی حقانیت سے، قرآن کی صدق و صداقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کے فضائل کا اور جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے گہرائیاں رکھی ہیں، جتنا علم اللہ نے قرآن کے اندر رکھا ہے، اس کا کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا، مسلمان تو درکنار۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے رسول اللہ کی شکایت کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ اگر ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، تو ہم حدیث رسول کے مطابق، قرآن مجید کی آیت کے مطابق رسول اللہ کی شکایت کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ ہمارے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے دن اور اللہ کو کہیں گے، قال الرسول، رسول اللہ کو کہے گا، ان ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن محجورا، اے اللہ میری اس قوم نے قرآن مجید کے اوپر سے پشت ڈال دیا ہے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، آپ اس کی غنیمت جانیے، دنیا کے پیچھے نہ لگیں، دنیا تو مل جانی ہے۔ دعائیں کر لیا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی بھلائی دے دے۔ لیکن دنیا کے پیچھے کبھی اندھے نہیں ہونا، دنیا کے پیچھے لگ کے کبھی نماز نہیں چھوڑنی، دنیا کے پیچھے لگ کے کبھی تارک قرآن نہیں بننا، دنیا کے پیچھے لگ کے نمازوں کا تارک نہیں بننا۔ اللہ کے لیے نمازیں بھی پڑھیں۔ دنیا کے اندر آپ کتنے لوگ ہر خطبے کے اندر میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ دنیا کے اندر کتنے جنازوں کو اٹھتا دیکھتی ہیں۔ ایک وقت آئے گا، ہم نے تو جوانوں کے جنازوں کو، اپنے ساتھ پڑھنے والوں کے جنازوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک وقت آئے گا آپ میرا بھی جنازہ پڑھ رہے ہوں گے، میرا بھی اس دنیا سے جنازہ اٹھے گا، آپ نے بھی اٹھ جانا ہے۔ اس دنیا کے اندر کسی نے نہیں رہنا۔ لیکن میرے بھائیوں، اپنی آخرت کے لیے کچھ کر جائیں، اپنی آخرت بنا جائیں، کم از کم اتنے تو ہو جائیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہو جب، تو فرشتے ہمیں عذاب دینے سے کنارہ کشی کریں، فرشتوں کو یہ گوارا نہ ہو کہ ہم اس بندے کو عذاب دیں۔ اگر اس بندے کے حق کے اندر عذاب لکھا ہے، یہ بھی حدیث رسول ہے کہ فرشتے کہیں گے، سفارش کریں گے فرشتے، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، ہم دنیا کے اندر اسے نمازیں پڑھتا ہوا دیکھتے تھے، اے اللہ اسے تلاوت قرآن کی وجہ سے معاف کر دے، اللہ رب العزت اسے معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے جو حقوق ہمارے اوپر رکھے ہیں، ان کے اندر سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قرآن کا یہ حق ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو چھوڑا نہ جائے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی جائے۔ آپ کو دنیا کے اندر آپ کو کوئی اگر چیز سمجھ نہیں آ رہی، آپ اس کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ ایسے ہی ہے نا، دنیا میں دنیا کی کوئی زبان، انگلش کو بول رہا ہو، آپ میں سے جو بندہ انگلش نہیں سمجھتا، وہ اس بندے کے سامنے انگلش بول رہا ہو، آپ سنیں گے اسے؟ نہیں سنیں گے نا۔ دنیا کی کوئی نئی زبان بول رہا ہو، آپ کے سامنے بولتا ہے، آپ کو کیا آیا؟ آپ اپنی باتوں میں لگے رہیں گے۔ لیکن کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، پڑھی تو عربی کے اندر جاتی ہے، لیکن سننے والا جب امام تراویح کے اندر یا نماز کے اندر یا نماز فجر کے اندر جتنی بھی لمبی قرات کر لیتا ہے، قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں،
لیکن سننے والے کو سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن اس کا سرور اس کے دل کے اندر اتر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو سینوں کی امانت بنا کے بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو دل کی روشنی بنا کے بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو سینے کا چراغ بنا کے بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو آخرت کا سراغ بنا کے بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو باعث شفاعت اور باعث نجات بنا کے بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے اسے باعث برکت بھی بنایا ہے۔ آپ اگر قرآن مجید کی تلاوت کو کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کو کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتے آپ کے گھر کے اندر ہر وقت نازل ہوتے رہیں گے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک محلے کے اندر چور داخل ہو گئے، ایک محلے میں چور داخل ہو گئے، تو چوروں نے کئی ایک گھروں کو لوٹا، ایک گھر کے اندر وہ داخل ہوتے تھے پھر باہر نکل آتے تھے، گھر میں داخل ہوتے پھر باہر نکل آتے۔ ان لوگوں نے بڑا عجیب سا ماجرا پایا، وہ کہنے لگے آج ہم اس گھر سے چوری نہیں کرتے، کل آئیں گے اس گھر میں چوری کریں گے۔ دوسرے دن پھر چور آئے اس گھر میں چوری کرنے کے لیے، چوری نہیں کر سکے، یہ دور حاضر کا واقعہ ہے۔ تیسرے دن پھر آئے چوری کرنے کے لیے، چوری نہیں کر سکے، حتیٰ کہ 7 دن وہ چور چوری کرتے رہے، اس گھر کے اندر آتے رہے لیکن وہ واپس چلے جاتے تھے، چوری نہیں کرتے۔ ایک دن ان چوروں نے کہا کہ اب اس گھر کے مالک سے نہ پوچھ لیں کہ ہم اس گھر کے اندر چوری کیوں نہیں کر پاتے، داخل بھی ہو جاتے ہیں پھر نکل جاتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں، ہم چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن باہر نکل جاتے ہیں، مواجرہ کیا ہے آخر؟ گئے گھر کے مالک کے پاس گئے، دل کے اندر آئے، کہنے لگے کہ تو ہمیں یہ بتا کہ ہم 7 دن آج ہمیں گزر گئے ہیں، 7 راتیں گزر گئی ہیں، ہم آپ کے جانور چوری کرنے کے لیے آپ کے گھر آتے ہیں اور آپ کا گھر لوٹنے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، پورے محلے کی ہم نے چوریاں کر لی ہیں، ہم نہیں پکڑے گئے، ہم نے چوریاں بھی بآسانی کر لی ہیں، لیکن آپ کے گھر کی چوریاں ہم کیوں نہیں کر سکتے، آپ ہمیں بتلائیے۔ اس نے کہا میرے گھر کے اندر، میرے موبائل کے اندر ساری رات قرآن مجید کی تلاوت چلتی رہتی ہے، جس وجہ سے آپ چوری نہیں کر پائے۔ آج ہمیں، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں ہمارے سامنے سیکیورٹی گارڈ آ جاتے ہیں، آدمیوں کے لوگوں کو سیکیورٹی گارڈ آ جاتے ہیں ہمارے سامنے، وہ آدمی بیان کرتے ہیں اب بھی زندہ ہے، اور بھاولپور کی سائیڈ کے رہنے والے ہیں وہ بندے، اور انہوں نے قرآن مجید کے اس معجزے کو دیکھ کر، انہوں نے اسی وقت قرآن مجید کے اس زندہ معجزے کو دیکھ کر چوریوں سے طائب کر کے، ڈکیتیوں سے توبہ کر کے قرآن مجید کے ساتھ رجوع کر لیا۔ اور اس وقت جو بندہ چور تھا، جو چوروں کا سردار تھا، اس وقت وہ بہاولپور کے اندر MP ہے۔ قرآن کے ساتھ دل لگایا، اللہ نے اتنا اسے بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ کھجوروں کے جو فطرانے کا مال تھا جمع کیا ہوا، اس کے اندر اس کے اوپر نگرانی کے لیے کھڑا کر دیا۔ ایک دن چور آیا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، دوسرے دن پھر آیا پکڑ لیا، مواجرہ اللہ کے نبی کو بتلایا، تیسرے دن پھر آیا، مواجرہ اللہ کے نبی کو بتلایا، قرآن مجید کی ایک آیت بتا کے گیا۔ شیطان تھا، وہ چور آ رہا تھا، شیطان تھا، چور کی شکل میں بن کے آ رہا تھا۔ اس نے کہا قرآن مجید کی ایک آیت تجھے بتلاتا ہوں، آیت الکرسی، اگر تجھے پڑھ کے اپنے مال کے اوپر پڑھ کے پھونک مار کے اللہ کے سہارے اور اللہ کے آسرے چھوڑ کر کے سو جائے گا، تیرے مال کے اوپر کوئی بھی چور نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق بہ انہ قد کذب، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وہ بندہ تو جھوٹا تھا، وہ بندہ تو شیطان تھا، لیکن بات اس کی سچی ہے، بات وہ سچی کر گیا ہے۔ کلام اللہ کے اندر اتنی تاثیر ہے، لوگ آپ کا مال بھی نہیں چرا سکتے۔ اسی طرح ایک واقعہ، انڈونیشیا کی ایک خاتون ہے، اس نے اخبار کے اندر ایک کالم لکھا، اس نے اپنی آپ بیتی لکھی، اپنے ساتھ جو واقعہ اس کا پیش آیا وہ اس نے لکھا اخبار کے اندر، بڑی سرخیوں کے ساتھ وہ واقعہ آیا تھا، قرآن مجید کے زندہ معجزے کے اوپر وہ واقعہ آیا تھا۔ وہ عورت کہتی تھی وہ بدکارہ تھی، اتنی نیک اور صالحہ بھی نہیں تھی، بدکارہ عورت تھی۔ وہ عورت کہتی ہے ایک مرتبہ میں ٹرین کے اسٹیشن کے اوپر
کھڑی ہوئی تھی ٹرین کے اسٹیشن کے اوپر، رات کا وقت تھا اور وہ ٹرین کا اسٹیشن ایسا تھا، ایسا خوفناک اسٹیشن تھا کہ کوئی بندہ بھی وہاں پہ 5 منٹ 10 منٹ کیا 1 منٹ بھی اکیلا تنہا وہاں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا تھا۔ وہ عورت کہتی ہے میں ٹرین کے اسٹیشن کے اوپر کھڑی ہوئی تھی تو سامنے سے میں نے دیکھا کہ 2 آدمی اسلحہ سے لیس آدمی اور انہوں نے چھڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں، وہ آ رہے ہیں میری طرف۔ اس نے کہا مجھے قرآن مجید کی صرف 3 صورتیں یاد تھی، بڑے موبائل کے اندر میرے پاس اب بھی وہ کالم موجود ہے۔ اس نے کہا مجھے قرآن مجید کی 3 صورتیں یاد تھی، میں نے پڑھنا شروع کر دیا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ میں نے یہ 3 صورتیں پڑھی ہیں، وہ دونوں کے دونوں جو ڈاکو میرے پاس اسٹیشن کے اوپر آ رہے تھے وہ میرے پاس سے گزر گئے۔ اور وہ کہتی ہے صبح ہوئی تو اخبار کے اندر خبر لگی ہوئی تھی کہ فلاں اسٹیشن کے اوپر 2 ڈاکو نے ایک عورت کو قتل کر دیا ہے اور اس کا جو مال تھا وہ لوٹ کر کے چلے گئے، اس کا گلا کاٹ دیا ہے۔ اس نے کہا یہ جو قتل کرنے والا ہے، رات بھی میں اسی اسٹیشن کے اوپر تھی تو مجھے تو کسی نے قتل نہیں کیا۔ چلے وہ گئی جا کر کے عدالت کے اندر، ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ قتل کرنے والا قاتل بھی گرفتار ہو چکا ہے۔ وہاں کی عدالت کے اندر پہنچی، جا کر کے پتا کیا کہ وہ بندہ جو رات جس نے قتل کیا ہے اسے دیکھنا چاہتی ہے۔ جب اس بندے کو اس نے دیکھا، عورت نے دیکھا، وہ عورت کہتی ہے رات تو اسٹیشن کے اوپر موجود تھا؟ اس بندے نے کہا ہم دونوں موجود تھے وہاں پہ اسٹیشن کے اوپر، لیکن تجھے کیسے پتا؟ اس عورت نے کہا میں بھی رات اسٹیشن کے اوپر سے آپ کے پاس سے گزری تھی، آپ نے فلاں عورت کو تو مار دیا، مجھے کیوں نہیں مارا؟ ان ڈاکوؤں نے کہا، ان چوروں نے کہا کہ تیرے پاس ہم نے دیکھے تھے اسلحہ سے لیس 4 ایک طرف اور 4 دوسری طرف، تیرے ساتھ سیکیورٹی گارڈ تھے، ہمیں خوف اور وحشت ہی اتنی آ رہی تھی، ہم نے تجھے ہاتھ بھی لگانا گوارا نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اس نے کلام اللہ کی تلاوت کی تھی۔ آج بھی وہ عورت زندہ ہے، آج بھی وہ عورت زندہ ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے کلام اللہ کی تلاوت کی تھی۔ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری عزت کو بھی محفوظ رکھا اور میری جان کو بھی محفوظ رکھا، اور آج وہ وقت کی ولی اللہ ہے۔ قرآن مجید کے زندہ معجزے کی وجہ سے آج وہ تہجد گزار ہے۔ لیکن یہ ہمیں پتہ کب چلتا ہے؟ یہ بات بھی یاد رکھ لیں، ہمیں پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہم اپنے ساتھ بیتی، اپنے آپ بیتی کو چیز دیکھ لیں، خود اپنے ساتھ آزمائی ہوئی کو چیز دیکھ لیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ویسے ہمیں پتہ نہیں چلتا، ویسے ہم جتنے بھی احادیث آپ کو سناتے رہیں، قرآن مجید کی آیات آپ کو سناتے رہیں، میرے بھائیوں قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ باقی رہنے والا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات کو بقا حاصل ہے، دوام حاصل ہے، اسی طرح قرآن مجید کو بھی دوام حاصل ہے، کیونکہ دنیا کے اندر قرآن مجید آپ کے ان اوراق کا محتاج نہیں ہے، ان اوراق کا محتاج قرآن نہیں ہے، یہ اوراق کی محتاج تو دنیاوی کتابیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن مجید ایک اللہ کی ایسی آیات ہے، کہ اللہ رب العزت کی ایسی منزل من اللہ کتاب ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو اہل علم کے، اہل ایمان کے سینے کے اندر جمع کر دیا ہے۔ یہ اوراق کی محتاج نہیں ہے، یہ اوراق کی محتاج نہیں ہے۔ مت سمجھنا ہم اگر قرآن مجید کو چھاپے لگانا یا بک سینٹر کے اوپر فروخت کرنا ختم کر دیں گے قرآن ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں بڑے بڑے ممالک نے قرآن مجید کے اوپر پابندیاں لگا لی ہیں، بہت زیادہ اخبارات کے اندر کالم آتے ہیں کہ قرآن مجید کے اوپر فلاں ملک کے اندر پابندی کو عائد کیا گیا، لیکن معجزہ کیا نکلا کہ اسی ملک کے اندر سے قرآن مجید کے سب سے زیادہ قاری اور سب سے زیادہ حافظ پیدا ہوتے ہیں، اسی ملک کے اندر سے، جس ملک کے اندر فلسطین دیکھ لیں، فلسطین کا ملک دیکھ لیں، جہاں پہ یہودی ایجنٹوں نے، یہودی گنڈوں نے، یہودی ریاست نے ملت اسلامیہ کے مسلمانوں کے اوپر قرآن مجید کی کتاب کے اوپر اور قرآن مجید کے جتنے بھی ایڈیشن تھے سب کے اوپر پابندی لگا دی تھی۔
اس نے کہا قرآن کوئی نہیں چھاپا جائے گا. جتنے بھی قرآن مسلمانوں کے گھروں کے اندر موجود تھے ان یہودیوں کی فسطائیت اور ان کا ظلم اہل فلسطین کے اوپر بڑی دیر سے جاری ہے، لیکن انہوں نے قرآن مجید کو بھی اسی طرح جب مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے رہے، مسلمان تو اپنے عقائد سے نہ پھرے، شہید تو ہوتے رہے، اپنی گردنوں کے اوپر چھریاں تو چلواتے رہے، اپنے بچوں کو نیزوں کی انیوں کے اوپر تڑپاتے رہے، لیکن اپنے ایمان کو اور اسلام کو نہیں چھوڑا. اب یہودیوں نے ایک چال کی کہ فلسطین کے اندر سے قرآن مجید کے جتنے بھی اوراق ہیں، قرآن مجید کی جتنے بھی نسخے ہیں، قرآن مجید کی جتنی بھی کتابیں ہیں اوراق کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کو ختم کر دو تاکہ آنے والی نسلیں ان کے مسلمان فلسطین کے اندر پیدا نہ ہو. فلسطین آج سے 20 برس پہلے فلسطین کے یہودیوں نے، وہاں کے یہودیوں نے قرآن مجید کے جتنے بھی ایڈیشن تھے سب کو پانی میں بہا دیا، کسی کو جلا کے رکھ دیا. لیکن ابھی 2018 کے اندر سروے کے مطابق سب سے زیادہ ممالک کے اندر جن میں حافظ قرآن پائے گئے ان 13 ممالک کے اندر ایک ملک اہل فلسطین بھی تھا جس میں قرآن مجید کے اوراق کے اوپر پابندی تھی. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ نے اس کلام کو، اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اہل علم کے سینے کے اندر محفوظ رکھا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے دور کا ایک واقعہ یاد آیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی خوبصورت آدمی کو دیکھا، انتہائی زیادہ خوبصورت آدمی تھا اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا لکھنے والا آدمی تھا، بہت زیادہ لکھائی تھا، اس کی لکھائی بہت آسان تھی، بہت اچھا لکھنے والا تھا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دیکھا اور کہنے لگے، ذرا اضطراب سی حالت ہو گئی کہ اچھا یہ اتنا خوبصورت چہرے والا بندہ اور یہ کل قیامت کے دن، اب دور حاضر کے اندر وہ عیسائی تھا. وہ کیا تھا؟ عیسائی تھا. اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب یہ بندہ تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبرو جوان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر ایمان نہیں لایا. اسلام کی دعوت حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے پیش کی، اس نے قبول نہیں کیا، عیسائی رہا. عمر ابن عبدالعزیز نے سوچا قیامت کا دن ہوگا، یہ بڑا خوبرو جوان اور بڑا خوبصورت، انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ یہ جہنم کے اندر جائے قیامت کے دن، اور ہم ذرا اس کو اسلام کی دعوت پیش کر دیں. اسلام کی دعوت پیش کی، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا. وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے ذرا علیحدہ چلا گیا. عمر ابن عبدالعزیز سے علیحدہ چلا گیا، ملک شام کے اندر چلا گیا. اس وقت حضرت عمر ابن عبدالعزیز مدینہ کے اندر تھے. وہ ملک شام کے اندر گیا، جا کر کے اس نے عیسائیت کو پھیلانا شروع کر دیا. اس نے سب سے پہلے زبور کو لیا. زبور کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر. اللہ رب العزت نے زبور کو آسمان سے نازل کیا. اس نے زبور کو لیا، زبور کو رد و بدل کیا، بدل کے تو زبور کے ماننے والوں کے اندر پیش کر دیا. انہوں نے بڑے احسن طریقے سے داموں ہاتھوں ہاتھ اس سے خرید بھی لیا، خرید کر کے چلنے بھی لگ گئی اس کی کتاب. اب اس نے تورات کو لیا. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی. تورات کو لیا، تورات کو بھی رد و بدل کیا اس نے اور یہودیوں کے اندر پیش کر دیا. موجودہ دور کے یہودیوں نے بھی اس سے ہاتھوں ہاتھ خرید لیا. کوئی وقت نہ لگا، جتنا بھی اس نے رد و بدل کیا تھا فوراً بازار کے اندر لے کے گیا، بازار میں لے کے گیا اور وہ بک گئی. اس کے بعد اس نے کہا اب باری ہے عیسائیوں کو بھی گمراہ کر دو. اس نے انجیل کے اوراق کو پکڑا، انجیل کے نسخوں کو پکڑا، انجیل کے نسخوں کو بھی تبدیل کر دیا، رد و بدل کیا، اپنے اندر سے کچھ شامل کیا اور عیسائیوں کے اندر، موجودہ عیسائیوں کے اندر تقسیم کر دیا. اس نے کہا اب اللہ کی 3 کتابیں تو میں نے بدل بدل کے ان کے اندر تبدیلیاں کر کے میں نے ان کے ماننے والوں کے اندر پیش کر دی ہیں، انہوں نے قبول کر لی ہیں. اب باری ہے قرآن مجید کی. اس نے اب قرآن کے نسخے کو لیا. قرآن مجید کے جب نسخے کو اس نے لیا اور قرآن مجید کے نسخے کو اس نے رد و بدل کر کے امت مسلمہ کے اندر جب پیش کیا تو سب سے پہلے آدمی نے
جس اس قرآن مجید کے نسخے کو دیکھا اور وہ اللہ کے فضل سے وہ حافظ قرآن تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا میں نے یہ نہیں لینا، یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تیری طرف سے لکھا گیا قرآن ہے۔ اس نے اس کو لینے سے انکار کر دیا، سرے بازاروں میں گھومتا رہا، فلسطین سے شام سے نکلا، سعودیہ کے اندر آ گیا، سعودیہ سے نکلا دوسرے ممالک کے اندر چلا گیا، ایران تک آیا، ایران کو چھوڑا ہمارے بر صغیر کے اندر آیا، بر صغیر کے اندر بھی وہ اس قرآن مجید کو بیچتا رہا، فروخت کرتا رہا، کسی ایک طرف نے بھی اس سے ایک نسخہ بھی وصول نہیں کیا، کیوں؟ وہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں تھی، وہ رد و بدل شدہ تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اس کو اللہ نے کلام حمید کو، قرآن مجید کو اللہ نے اہل علم کے سینے کے اندر جمع کر دیا ہے۔ یہ اور آپ کی محتاج نہیں ہے، یہ اور آپ کی محتاج نہیں ہے۔ اس نے تورات بھی بیچ لی، اس نے زبور بھی بیچ لی، اس نے انجیل بھی بیچ لی، لیکن وہ قرآن کو غلط بیان کر کے قرآن کو بیچ نہ سکا۔ یہ اللہ رب العزت کی کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کا آخری اور سب سے احسن کلام ہے، جس کو اللہ رب العزت نے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا قرآن کے اوپر کتنا عمل ہے؟ ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں، ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، صحابہ کے دور کو پڑھا جائے، صحابہ کا عمل قرآن کے اوپر کیسا تھا، آپ سن کے حیران ہو گئے۔ رات کے وقت اللہ رب العزت نے ایک آیت قرآنیہ کا نزول کیا، اللہ نے کہا آج کے بعد کوئی بھی مسلمانوں کی عورت بازار کے اندر بے پردہ نہیں جائے گی۔ صبح ہوئی عورتیں دیکھنے کو ایسے لگ رہا تھا، صحابہ بیان فرماتے ہیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان سے اللہ رب العزت نے کالے رنگ کے کفے ان کا نزول مدینہ کی بازاروں میں کر دیا ہے۔ عورتوں نے ساری رات، کوئی عورت بھی سوئی نہیں، مدینہ کی مسلمہ خاتون تھی، سوئی نہیں۔ آسمان سے قرآن اللہ نے نازل کیا، دنیا کی کوئی عورت سوئی نہیں، رات ساری برقعے سلائی کرتے رہے، اور صبح ہوتے ہی پردہ کر کے بازاروں کے اندر گئی تھی۔ جہاں بھی کوئی عورت نظر آتی تھی، اہل اسلام کی کوئی خاتون نظر آتی تھی، اہل ایمان کی کوئی بیوی نظر آتی تھی، اہل ایمان کی کوئی بیٹی نظر آتی تھی، اہل ایمان کی اور اہل اسلام کی کوئی زندہ بہن نظر آتی تھی تو باپردہ نظر آتی تھی۔ یہ صحابیات کا اور صحابہ کرام کا قرآن مجید کے اوپر عمل تھا۔ لیکن آج ہمیں آج 1400 سال سے یہی قرآن عمل کے لیے بلا رہا ہے۔ آج ہمیں 1400 برس بیت چکے ہیں، یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ، تمہارے لیے فلاح کا راستہ یہی ہے، تمہارے لیے کامیابی کا راستہ یہی قرآن ہے، تمہارے لیے ہدایت کا، تمہارے لیے روشنی کا راستہ یہی کلام اللہ ہے۔ لیکن آج ہم دور ہیں، آج ہم کلام اللہ سے دور ہیں۔ آج صبح ہم اٹھ کر کے فیس بک کو تو کھولتے ہیں، لیکن اللہ کی جو بک ہے، قرآن مجید ہے، ہم نے اسے کبھی بھی کھولنا گوارا نہیں کیا۔ آج پوچھتا ہوں، ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا، لیکن ذرا ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس بندے نے سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا جمعے کے لیے اسے کافی ہو جائے گی، ہر قسمی سازشوں سے بھی کافی ہو جائے گی، ہر قسم بیماریوں سے بھی کافی ہو جائے گی، ہر قسم تکلیفوں سے بھی کافی ہو جائے گی۔ آج ذرا سوچئے، ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، آج ذرا سوچئے، ہم اتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سورہ کہف کی آج تلاوت کی؟ ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے اس لیے نازل نہیں کیا تھا، اسے خوبصورت سے خوبصورت خریدو اور اٹھا کے الماری کے اندر رکھ دو، اٹھاؤ اور اسے گھر کے اندر رکھ دو، اس لیے اللہ نے نازل نہیں تھا کیا۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو نازل کیا تھا، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے۔ ایک واقعہ مختصر سا آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا کہ ایک مولانا صاحب گوجرانوالہ کے رہنے والے ہیں، ابھی بھی وہ زندہ ہے، 3-4 سال کا واقعہ ہے۔ وہ کسی گھر کے اندر افطاری کے لیے گئے، کس کے لیے؟ روزہ افطار کرنے کے لیے گئے، تو بیٹھک کے اندر بیٹھے، جب بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے سرانے کے قریب ان کے پیسے پڑے ہوئے تھے، کچھ ہوا چلی یا پکا وغیرہ چلا تو وہ پیسے اڑنا شروع ہو گئے وہاں سے۔ اس نے وہ پیسے اٹھائے، سارے اٹھا کے
جو روزہ افطار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، انہوں نے اٹھائے پیسے، اٹھا کے الماری میں دیکھا قرآن مجید پڑا ہے، اس نے پیسے اٹھا کے قرآن میں رکھ دیے کہ یہ روزانہ کھولا جاتا ہے، اس نے بتایا بھی نہیں۔ وہ مولوی صاحب افطاری کر کے اب واپس آ گئے، پورا سال گزر گیا، وہاں کے جن لوگوں نے مولانا صاحب کی افطاری کروائی تھی نہ انہوں نے بات کی مولوی صاحب سے، انہوں نے کہا ہماری چوری کر رہی، ہم نے افطاری کے لیے بلایا تھا، اچھا چلو۔ سال گزر گیا، آپ کہنے لگے چلے بہرحال معاملہ تو ہو گیا ہے، اب اس نے روزہ تو افطار کر لیا تھا لیکن چوری بھی کر گیا تھا، آخر ہم پوچھیں تو صحیح، اس کو دوبارہ اس مرتبہ اس رمضان میں بلائیں اور اس سے پوچھیں تو صحیح، اگر تجھے پیسے چاہیے تھے تو تو ہم سے مانگ لیتا، چوری کیوں نہ کرتا۔ وہ کہتا ہے ہم نے دوبارہ اس مولانا صاحب کو بلایا، افطاری کے اندر گھر کے اندر اس کو بلایا، اور انہوں نے جس وقت افطاری کر لی، اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ پچھلے سال آپ افطاری کے اوپر آئے تھے، آپ نے ہمارے یہاں پہ بیٹھک میں پیسے پڑے ہوئے تھے، آپ نے وہ کیوں اٹھائے تھے، وہ آپ نے کیوں اٹھائے؟ انہوں نے کہا وہ الماری کے اندر جاؤ، قرآن مجید پڑھا ہے اسے اٹھا کے لے کے آؤ۔ وہ کہنے لگے نہیں مولانا صاحب ہم نے قرآن نہیں اٹھوانا، آپ نے نہیں اٹھائے تو آپ ہمیں بتا دیں کہ میں نے نہیں اٹھائے پیسے۔ اس نے کہا نہیں قرآن لے کے آؤ۔ قرآن لے کے آئے، جس وقت قرآن کو لے کے آئے اس نے اس طرح قرآن کو کھولا، سامنے پیسے پڑے ہوئے تھے، اس نے کہا میں رو اس بات سے رہا ہوں کہ آپ مجھ سے قسم اٹھا رہے ہیں، اس بات سے نہیں رو رہا، میں اس بات سے رو رہا ہوں کہ پورا سال گزر گیا ہے، میں آپ کے گھر دوسرے سال آیا ہوں، دوسرے رمضان میں آیا ہوں، پورا سال گزر گیا، آپ نے قرآن کو کھولا تک بھی نہیں۔ یہ ہماری صورتحال ہے، یہ ہماری صورتحال ہے۔ قرآن ہمارے اندر سے گھر سے بند ہو چکا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں بیماریاں بھی آ گئی، جادو بھی آ گئے، پریشانیاں بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، ہماری بیٹی نکل گئی، ہماری بیٹی نے لو میرج کر لی ہے، یہ ساری چیزیں ہوں گی جب قرآن کی برکتیں ہمارے گھر میں نہیں ہوں گی۔ اللہ کے لیے قرآن سے دل لگائیں، جتنے بھی لوگ آئے ہیں آپ ذرا کوشش کریں، آپ قریب کے ہی ہیں سارے، اسی محلے کے، اسی شہر کے، جہاں سے مسجد کے قریب سے رہنے والے ہیں، آپ ذرا سارے کوشش کیا کریں، صبح صرف 5 سے 10 منٹ آپ قاری صاحب یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جس طرح بچوں کو آپ بھیجتے ہیں، آپ بھی کوشش کیا کریں کہ آپ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے یہاں پہ آ جائیں، ورنہ اگر نہیں آئیں گے اللہ کا نبی ہمارے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دے گا، قال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ اس قوم کو پکڑ لے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آؤ گے انشاءاللہ؟ سب نے آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ کے پاس موقع ہے، 5 منٹ دے دیں، 24 گھنٹے میں سے آپ صرف 10 منٹ نکال لیں قرآن کو سیکھنے کے لیے، اللہ کی قسم آپ کی آخرت بن جائے گی۔ آج کے بعد آپ کوشش کیجئے کہ قرآن مجید کو سیکھیں، اللہ رب العزت مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ جو کچھ سنایا ہے اس سبق کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری پریشانیوں کو بھی دور کر دے، اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے والا بنا دے، اللہ ہماری دنیا و آخرت کو بہتر فرما دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔